السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈیلی انفو میں خوش آمدید۔ 5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ترکیہ میں دریافت کر لیا گیا ہے۔ کشتی میں ایسا کیا تھا جس نے ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے اس کشتی کو دنیا سے کیوں چھپائے رکھا؟ آج کی اس شاندار ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نوح سے متعلق حقائق اور تفصیلات فراہم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پاکستان ڈیلی انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار یعنی شرک، انبیاء اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت عذاب نازل کیے ہیں۔ قرآن میں بنی نوع انسان کی رہنمائی اور عبرت کے لیے ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 افراد سوار تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور ان کی بیویاں شامل تھیں۔ باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں موجود تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے ماہرین اس کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام انسانوں اور دنیا میں موجود تمام اقسام کے جانوروں کے جوڑے لے کر اس دیو ہیکل کشتی پر سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے، تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام پر ایک اعلان میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو دریافت کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکیہ میں موجود کوہ ارارات پر ملی۔ اس چوٹی کی بلندی سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں میں 12 سے زائد ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں سرگرم رہی ہیں، جس کشتی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یہ کشتی جوتی نامی پہاڑی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ناظرین، چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ اور اب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترکیہ کے عیسائی ماہرین نے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا ہے جن میں اس کشتی کا تذکرہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی جانب لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں اور ماہرین نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے چند ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل جیسی چٹان کو ہی کشتی نوح قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام کی تحقیقات کی جس کا درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات کو دریافت کیا گیا ہے
وہ انتہائی ڈلوان زدہ ہونے کے باعث خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے کشتی نوح کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم برف میں دبے رہنے کے باعث مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ ناظرین، چینی ماہرین وینگ چینگ نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور بآسانی سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی کی مدد سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ٹکڑے 4800 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑے ہیں۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹایا جا سکے اور تحقیقات کو مزید بہترین انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکہ کے سائنسدانوں کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب بھی تلاش کیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ پہلی مرتبہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں خاصی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف قسم کی آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ آرونک فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی گئی عبارت کا جب ترجمہ کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے ان گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی پر لکھی عبارت میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ جیسے موجودہ دور کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 سال پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح کشتی نوح کا ایک ٹھوس ثبوت پہلے ہی دنیا کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب، خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پہ لکھی عبارت سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دور جدید کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جوتی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام موجودہ ترکیہ میں پایا جاتا ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جوتی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکیہ کی سرحد پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی جانب بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 900 برس تھی۔ انبیاء میں آپ سب سے طویل العمر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام
عراق کے پاس آباد ایک قوم کے پاس اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود جب قوم نے سرکشی نہ چھوڑی، اللہ نے آپ کو ایک کشتی کی تعمیر کا حکم دیا اور 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں ڈوبنے لگی اور حتیٰ کہ غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی پہ تیرتی رہی اور پھر وہ کوہ جوتی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ایسی ہی انفارمیشن پر مبنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں